سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل جرمنی سے ایک پلین پاکستان پہنچا اور میں نے بھی اس پر آپ کو بتایا تھا۔ لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ یہ جو پاکستانی واپس بھجوائے گئے ہیں ان کے کیا مسائل تھے، اور ہمارے کچھ پاکستانی بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور کئی لوگوں کے سوالات ہیں کہ کس صوبے سے یہ زیادہ لوگ پکڑے گئے، ہیسن سے زیادہ لوگوں کا پتہ چلا ہے کہ وہاں سے ان کو پکڑ کے واپس بھیجا گیا ہے، اور بھی جرمنی کے صوبے جو ہیں وہاں سے بھی ان کو پکڑا گیا ہے۔ کیسے پکڑا گیا ہے یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں، اور کیوں پکڑا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ صرف جرمنی کے نہیں تھے، مالٹا اور سائپرس سے بھی کچھ لوگ اس جہاز میں گئے ہیں واپس۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یورپ میں اب حالات یہ ہونے لگی ہے کہ یہ سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا کریں گے، جو بھی یورپ میں آتا ہے غیر قانونی طور پہ اسائلم کا کیس ڈالتا ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ جہاز جو ہے مالٹا سے جائے یا سائپرس سے جائے یا ہالینڈ سے جائے، جہاں بھی یہ یورپ کے لوگ جو بھی امیگریشن والے ہیں، جو بھی سسٹم ہے، فرض کرے جیسے کل جرمنی میں اکٹھے کر کے ان کو بھجوایا گیا، اسی طرح اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان سب کے متعلق تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں 19 پاکستانی ایسے ہیں، 19 جو کریمنل تھے، اور ان پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ چارج لگے ہوئے تھے ریپ کے، چوری کے، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، اور کافی سنگین ایسے الزامات تھے جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا تھا۔ 19 کا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے آپ کو کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ان کو کسی کو آفس میں بلایا گیا، کسی کے کام پہ چھاپا لگایا گیا، کسی کو گھر میں سوتے ہوئے صبح 6 بجے پکڑا گیا، جا کے 5 بجے پکڑا گیا۔ جہاں جہاں سے بھی یہ لوگ قابو میں آئے ان کو بارہ قابو کیا گیا، اور ایک بندے کے ساتھ دو دو یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، پولیس والے کہہ لے، ڈاکٹر کہہ لے، وہ لوگ ساتھ تھے۔ اب ہمارے لوگ یہ بات تو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں آئیں اور پھر یہاں پہ سیاسی پناہ لیں، آپ کا میڈیکل سسٹم سارا یہاں پہ چلے، آپ کا کھانا پینا یہاں پہ چلے، اور آپ کو وہ تمام سہولتیں ملیں جو پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دوسرے شہریوں کی تو بات کرتے ہیں، افغانستان، سیرین کی، اور پھر آپ ان لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کریں، یہاں پہ لڑائی جھگڑے کریں، یہاں پہ آپ مار کٹائی کریں، یہاں پہ چوری کریں، اور کئی تو ایسے ہی ہے کہ ان پہ میرا ایک سے زیادہ مقدمات، اور کئی ایسے ہیں جن کے سیاسی پناہ کے کیس ختم ہوئے، ان میں خواتین بھی ہے، معذور افراد ہیں، وہاں پہ بھی انسانی حقوق کے متعلق کہا جا رہا ہے، مگر یہاں کے جو قوانین ہیں وہ آپ سب کے علم میں۔ اور پھر کئی لوگ یہ کہہ رہے جی کہ یہ جو معذور افراد تھے انہیں کیوں واپس بھیجا گیا، تو باقاعدہ یہاں پہ ایک میڈیکل سسٹم ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کب سے معذور ہے اور کیا اس کے مسائل ہیں، اور اس کا علاج ہو سکتا ہے یا لا علاج ہے یا کیا حالات ہے، اور پھر ہی انہیں واپس بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ آ کے پرامن طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر سیاسی پناہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ایک جو چیز اب آپ کے لیے میں اور بتا دیتا ہوں کہ یورپ کے کسی ملک میں بھی آپ غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں، اسائلم کیس کرتے، تو یہ یورپ کے ایسے قوانین بن چکے ہیں کہ وہ آپ کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر آپ کو واپس بھجوائیں گے، اور آنے والے دنوں میں اور بھی سختی ہوگی، اس کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر ایک کل سوال آیا تھا کہ میں یہاں جرمن کورس نہیں کر سکا، 2 دفعہ فیل ہو گیا ہوں اور کام بھی نہیں 4 سال سے کر رہا، میرے پاس اوپن تھارڈ الابنس ہے جو مجھے سمجھ آئی جہاں تک۔ تو بات یہ ہے کہ کام تو کرنا چاہیے نا۔ جرمن کورس اگر آپ نہیں کر سکے تو اس کا ایک ہی ہے کہ اگر آپ 65 سال سے اوپر ہے تو پھر اس میں بچت ہے آپ، ورنہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے جو قوانین ہیں
اسی کے مطابق آپ کو جو بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑے گی۔ پھر ایک اور جو سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے چوری کام کا۔ جرمنی ہو، ہالینڈ ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ لوگ چوری کام کرتے اور وہ سیاسی پناہ پہ بھی ہوتے۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب وہ پہلے والے حالات ہیں، مگر یہاں پہ اب حالات چینج ہو چکے ہیں اور کسی بھی ایسے غیر قانونی کام کو یہ پھر بڑا سیریس لے رہے ہیں۔ یہ 2021، 22، 23 سے جتنے بھی لوگ بھیجے گئے ہیں اس وقت سے ان کے کیس ختم ہوئے تھے، ایسے بھی اس میں شامل ہے۔ ان کے پاس اب شیونگ ڈولڈنگ تھی اور اسی کی وجہ سے یہ چلتے رہے، لیکن اب ان کو ایمرجنسی پیپر جو امبیسیوں سے حاصل کیے گئے، جیسا پاکستانی امبیسی فرینکفرٹ سے حاصل کیے گئے، اور پھر پاکستانی گورنمنٹ کو اطلاع دی گئی کہ اختیار آ رہا ہے، اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ اختیار جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے، ظاہر ہے پاکستانی سوری تو یہ وہ لوگ ہیں جو کرمنل، جن کے سیاسی پناہ کے کیس ختم ہوئے اور یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو چوری کام بھی کر رہے تھے۔ ناظرین، یورپ کے وہ والے حالات نہیں رہے جو پہلے والے تھے، کیونکہ اب یورپ میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ اور کل بھی میں نے خان صاحب کے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ تو پارلیمنٹ بننے کے بعد ہی پتہ لگے گا، اور کئی ہمارے ایسے بھی دوست ہیں جو بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو شاید ان ممالک کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں لوگوں کو پرابلم ہے، مذہبی پرابلم بھی ہے، سیاسی پرابلم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، مگر اپنا کردار اگر آپ یہاں آ کے خراب کرتے ہیں، اگر ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس طرح کی جرمنی کے قوانین ہیں، تو آپ، میرا خیال ہے کہ پھر خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی لگا رہے ہیں۔ میں رات ہی بات ہو رہی تھی کہ جتنی ہیرا پھیری ہے یہ ہم لوگوں نے ان کو سکھائی، جرمنوں کو، یورپین کو ہم نے بتائی۔ 40 سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا یا میرے سے پہلے کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ یہ جرمن بہت اچھے لوگ تھے، یہ بڑے سادہ لوگ تھے، اور بڑی مدد کرنے کی ان میں ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی رنگ میں کسی کی مدد کی جائے، غیر ملکیوں کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ جس شہر میں میں رہتا تھا ہم چند غیر ملکی تھے، اور جب بھی کوئی وہاں پہ جرمن ملتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا، چھوٹا سا شہر تھا۔ تو مقصد یہ بتانے کا کہ ہیرا پھیری، 2 نمبر کام، 2 نمبر سسٹم ہم نے ان لوگوں کو سکھایا۔ یہ ہمارے جو لوگ پاکستان سے آئے، دوسرے ممالک سے آئے، انہوں نے انہیں آگے بتایا کہ جناب ہیرا پھیری کیا ہوتی ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، فریب کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ان لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھی۔ اگر یہ کوئی کہے کہ جناب میں غلط بات کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے پھر وہ اپنے دماغ کا بھی علاج کروائے، اور 50 سال پہلے والا جرمنی یا 40 سال پہلے والا جرمنی دیکھے، اور اس وقت غیر ملکیوں کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کے۔ مجھے خود یاد ہے میں جب جرمنی میں تھا تو یہاں پہ کبھی میں ہوم آفس گیا ہوں تو وہ اتنی عزت احترام کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے تھے، اور ایسے ہی تھا جیسے دوستوں والا ماحول ہوا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ ہاسپٹل بھی ہوٹے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، رات ہاؤس چلے جاؤ، کہیں پہ بھی چلے جاؤ، چھوٹے شہروں پہ یہ صورت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دن میں اس کے پاس گیا ملنے کے لیے، تو انہوں نے وہ جو اسٹیکر ہوتے تھے 15 ڈالرس کے پہلے سامنے رکھے ہوتے تھے، تو پھر وہاں سے غائب تھے، اور مورے شہر بھی غائب تھے، اسٹیمپ جو تھی۔ تو مجھے کہنے لگا آپ کے یار لوگ یہاں سے وہ اسٹیکر اٹھا کے لے گئے، اب ہمیں یہ سیف میں رکھنے پڑتے۔ تو کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم بھی یہاں موقع ملتا ہے کیونکہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کتنے بھی کہ میں بڑا مذہبی ہوں، میں فلاں 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 جتنی مرضی بڑکیں لگائیں، مگر معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ معاشرے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آج بھی دیکھ لے ہمارے یہ پاکستانی کہیں پہ بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت کم لوگ ہیں جو تبدیل کر سکتے۔ رات ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا جی فلاں نے پراپرٹی خرید لی، اور اب وہ
کسی کے نام پہ پراپرٹی ہوگی اور وہ کرایہ لیں گے، یہ لیں گے، تو میں نے کہا دیکھ لو، وہ لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی پورے رکھنے ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، مگر جو چیزیں سیکھنے والی وہ ہم نہیں سیکھ پاتے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دار نہیں چھوڑنا، لگانا ضرور ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کہتے رہے میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے، میرا فلاں مذہب سے تعلق ہے، میں بڑا اپنا پاک دامن ہوں، مگر ڈنڈی پروگرام 1000 میں سے کوئی 2 بندے شاید ٹھیک ہوں، باقی ڈنڈی پروگرام کہیں نہ کہیں ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے۔ کیا کر سکتے؟ میں ایک 35-40 سال پہلے پیپر تھا، ٹیسٹ کروانا تھا پاکستانی ایمبیسی سے، اس وقت بون میں ہوتی تھی، تو میں نے اس کو کہا یار یہ ایک پیپر ہے، یہ ٹیسٹ کروانا، وہ کہتا یہ تو نہیں ہوگا۔ مقصد اس کا یہی تھا کہ ہو جائے گا لیکن ذرا دوسرے طریقے سے ہوگا، اشارہ وہ دے رہا تھا۔ تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنا مطالبہ پیش کر رہا ہے۔ خیر، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ ہر چیز جرمنوں پہ اور انسانی حقوق پہ اور نہیں ڈال دینی چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہاں پہ آ کے اگر ہم ان کے ساتھ غلط کریں گے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، کہیں پہ کوئی نائجیرین ہے اس کو پکڑا ہوا پولیس نے، کہیں پہ افغانی کو پکڑا ہوا ہے، کہیں پہ کسی کا۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو بہت کم کیس ہیں، لیکن یہ کم کیس نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک سفید چادر اور اس پہ ایک داغ لگ جائے اور وہ پھر نمایاں نظر آتا ہے، اسی طرح یہاں جرمنی میں حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ غیر ملکیوں نے اپنے لیے خود مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں جرمن میں کہ 5-7 لاکھ انہوں نے وہاں سے شام سے لوگوں کو یہاں لے کے آئے تھے، آپ کو یاد ہو، یوکرائن ہے ان کو لے کے آئے، اور بھی افغانستان کے لوگ آج بھی آ رہے ہیں، جہازوں کے جہاز آ رہے ہیں، 48,000 لوگوں کو انہوں نے لینا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے یہاں ہاسپٹلوں میں بھی افغانستان کے لوگ مجھے ملے تھے جو علاج کے لیے وہاں سے پلین لے کے آئے اور ان کے علاج کر کے ان کو جو بھی سسٹم تھا اس کے مطابق آگے چلنے دی۔ تو جب بھی کسی ملک میں رہیں پہلے اس کے قوانین کا احترام کرنا سیکھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ہی ہے جب ایسے کوئی آپ کے گھر میں آ کے تو مصیبت ڈال دے اور پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ تو یورپ میں جتنے لوگ ہیں سیاسی پناہ والے، ان کو اپنے وکلاء سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور یہ میں بتا دوں کہ ایک غلطی بھی آپ کی 2 نمبری جو ہے پکڑی گئی تو پھر سمجھے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔